السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں شہنشاہ سینیٹرز کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے خداوند کے حضور اب ہمیں متحد ہونا چاہیے، اگر ہم ایک مٹھی بننے میں ناکام ہوئے تو ہماری ساری انگلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ نوترس کہتا ہے متحد ہونا بیکار ہے، یہ برابری نہیں ہے عزت مآب، ہم ان کے ساتھ متحد کیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیں جیسے ہیں قبول نہیں کرتے۔ میناتو کہتا ہے سچا ایمان خداوند یسوع کے نور کے تحت متحد ہونا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نوترس کہتا ہے میناتو سچ کو نہ چھپائیں، آپ سب یہاں تک کہ جینوائی اور لاطینی آپ سب کے سب ہمیں کافر سمجھتے ہیں، آپ سب یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم عیسائی ہیں۔ تو میناتو کھڑے ہو کر کہتا ہے میگا ڈیوک نوترس، تم مانو یا نہ مانو ہمیں اس شہر سے پیار ہے اور اس شہر کے تمام لوگوں سے بھی، اور ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اس شہر کا دفاع کریں گے۔ نوترس کھڑے ہو کر کہتا ہے 2 سال پہلے ہمارے شہر میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے یہی جھوٹ بولا تھا اور اس کے بعد ہر جگہ خون آلود تھی۔ تو شہنشاہ کہتا ہے ہم کل کے لیے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، یہاں سب جانتے ہیں کہ لاطینیوں نے ہمارے شہر کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ جواباً میناتو کہتا ہے یہ زبردست سلطنت آپ کی تمام علیحدگی پسند کوششوں کے باوجود گرنے والی ہے، یہ لاطینی اور کیتھولک کی حمایت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ تو نوترس کہتا ہے اپنی حد سے آگے نہ بڑھو، بازنطین آرتھوڈوکس ہے اور اس کے لوگ یونانی ہیں۔ شہنشاہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے ترجیحات نوترس، ترجیحات، یا تو ترک ہمارا شہر لے جائیں گے یا لاطینی۔ نوترس کہتا ہے ہمارا رخ واضح ہے۔ شہنشاہ چلاتے ہوئے کہتا ہے پھر سب کو بتاؤ۔ نوترس کھڑے ہو کر کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ایک ترک ریاست لاطینی ریاست سے بہتر ہے۔ نوترس کی یہ بات سن کر سب چونک جاتے ہیں اور شہنشاہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادرنی میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میرے سپاہیوں کی طرح میرے سیاستدانوں کو بھی ہماری کوششوں میں شامل ہونا چاہیے، دفتر یا عہدے کا لالچ کیے بغیر انہیں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرنے دیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں میرے وزیروں مشیروں میں جانتا ہوں تم میں سے کسی نے اپنے لیے کام نہیں کیا، سب نے ریاست کے بہترین مفاد میں جنگ لڑی، اب یہ سب ہمارے پیچھے ہے، اب یہ فتح کا وقت ہے، یہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا وقت ہے انشاءاللہ۔ کوئی دوغلا پن نہیں، کوئی جدائی نہیں، اتحاد اور کوشش، جب تک ہم ایک رہیں گے پہاڑ ہمارے آگے جھکتے رہیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے، آمین آمین۔ اسحاق پاشا پوچھتا ہے رضاکار دستے اب بھی آ رہے ہیں، کیا ہم انہیں یہاں آنے دیں سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں پاشا انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ہماری فوج قسطنطنیہ کی سرحد پر جمع ہو رہی ہے، انہیں وہاں بھیج دیں۔ پھر سلطان حمزہ سے کہتے ہیں سربیا کی کیا صورتحال ہے؟ تو حمزہ کہتا ہے مارا خاتون کے برانکوش کو زیر کرنے کے بعد بغاوتیں کم ہو گئی ہیں سلطان، ہم بڑے اور چھوٹے تمام معاملات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان کہتے ہیں اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں بالیبے چھپتے چھپاتے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ آگے بڑھتے بڑھتے انہیں گھوڑوں کا استبل نظر آتا ہے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کی جانب چل پڑتے ہیں اور وہاں سے 2 گھوڑے لے کر دروازے پر جا پہنچتے ہیں۔ سپاہی دروازے پر انہیں روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو اور یہ 2 گھوڑے کیوں؟ بالیبے کے گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی اس جاسوس کا بتایا ہوا سپاہی آگے بڑھتا ہے اور دوسرے سپاہی کو پیچھے بھیجتے ہوئے کہتا ہے میں اسے سنبھال لوں گا، تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ سپاہی پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ بالیبے سے پوچھتا ہے تم تو 2 لوگ آنے والے تھے؟ جواب میں بالیبے کہتے ہیں وہ نہیں آ سکا۔ سپاہی بالیبے سے پوچھتا ہے کیا وہ مر گیا؟ تو بالیبے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اگر وہ زندہ ہوا تو وہ آ کر تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ پھر وہ سپاہی اپنے ساتھیوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس کا غلام نہیں آیا، کہ اسی لمحے سلطوق وہاں پہنچتے ہوئے کہتا ہے نہیں میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں جناب۔ پھر بالیبے کے قریب جا کر آہستگی سے کہتا ہے تو آپ میرے بغیر جانے کا ارادہ کر رہے تھے ہاں؟ اس سپاہی کے کہنے پر ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دونوں قسطنطنیہ کے گیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ باہر نکلنے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں تو کمانڈر انہیں اندر سے دیکھ جاتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے روکو انہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالیبے اور سلطوق گھوڑے دوڑا دیتے ہیں اور بازنطینی ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جاندارلی اتماجا کے ساتھ ایک خفیہ مقام پہ پہنچتا ہے اور اتماجا کو بھیج کر کبوتر میں سے خبر نکال لیتا ہے۔ خبر میں لکھا ہوتا ہے بازنطین جس کے ذخیرے پھٹ گئے، انہوں نے ویندیک سے مدد مانگی ہے، ماہی گیروں کے بیس میں بازنطینی آج اناج لا دیں گے اور بازنطینیوں کا سربراہ ریزو ہوگا۔ یہ خبر پڑھتے ساتھ ہی جاندارلی مسکرا دیتا ہے اور اتماجا کو بلاتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے میناتو اپنی بات پر قائم رہا، میناتو کی بیٹی کو رہا کرو اور ایک سونے کا صندوق بھی بیچ دو۔ ادرنی میں سلطان مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے زگنوس پاشا ان کے پاس آتے ہیں۔ زگنوس پاشا کے آتے ساتھ ہی سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قسمت کو جوش سے پیار ہے لالا اور ہمیں قسطنطنیہ سے ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے آپ اس تک پہنچ جائیں گے۔ سلطان پوچھتے ہیں پوپ کی طرف سے کوئی خبر؟ ان کے یہ کہتے ساتھ ہی ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور پوپ کی طرف سے آئی ہوئی خبر زگنوس پاشا کو دیتا ہے۔ قسطنطنیہ میں پلیتانو شہنشاہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں نے سوچا کہ نوترس اس محل کا واحد تاجر ہے مگر آپ بھی ہیں، بلتائی اغلوں کو دھوکہ دینے کے لیے ریزو کا استعمال کیا، کیا ریزو قربان ہونے والا تھا؟ تو شہنشاہ کہتا ہے مجھے ان جہازوں کے لیے ایک تجربے کار کپتان کی ضرورت تھی،
میں اناج کے بغیر رہ سکتا ہوں لیکن شک کے ساتھ کبھی بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، تم اس کے بارے میں فکر نہ کرو، یہ ایک منافع بخش تجارت ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں سے ریزو کے جہاز آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ریزو سپاہی سے کہتا ہے ہم تقریباً باسفورس پہنچنے والے ہیں، آدمیوں سے کہو کہ مکمل اندھیرا کر دو اور چراغ بجھا دو، میناتو جلد ہی قلعے پر حملہ کرے گا۔ ریزو کے جہاز کے چراغ بجھتے ساتھ ہی سمندر میں موجود عثمانی بحریہ کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں عثمانی بحریہ کے جہاز دیکھ کر ریزو خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ادھر زگنوس پاشا جاسوس کی طرف سے آنے والا خط سلطان کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ ریاست کے سلطان، دنیا کے سلطان محمد خان، جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا میں پوپ نیکولا کی ہر حرکت کے پیچھے ہوں اور اس کی ہر سانس پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں بہت زیادہ محتاط ہوں، اس لیے آپ کو خبر دینے میں تھوڑی دیر کر دی، لیکن آخری دور میں پیش آنے والے واقعات کے ساتھ میں نے آپ کو ایک وضاحت دینا لازمی سمجھا۔ بازنطینی شہنشاہ قسطنطینوس نے محاصرے سے پہلے پوپ سے مدد مانگی ہے، مگر یہ طلب پوپ نے قطعی طور پہ مسترد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ مشہور جنیوا کا کمانڈر جسٹنیانی پوپ کی اجازت نہ دینے کے باوجود وہ قسطنطنیہ شہر کا دفاع کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا ہے۔ تقریباً 1000 فوجی اور عنایت سے بری ہوئی بوریوں کے ساتھ وہ شہر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو پاشا؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان تیر میز میں گاڑ دیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں فوراً جانشری کو خبر کرو، ہم زمین و آسمان کاٹ کے ان کے راستے بند کر دیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا چلے جاتے ہیں۔ ادھر جستنیانی کے جہاز سمندر سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لکڑہارے یعنی کہ اپنے سپاہی کو پریشان دیکھ کر جستنیانی اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم اپنے خاندان کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ جواب میں وہ کہتا ہے جی ہاں۔ تو جستنیانی اس سے کہتا ہے تم مشکل وقت سے گزرے ہو، شاید یہ درد ناقابل بیان ہے، لیکن جتنا تم اس کے بارے میں سوچو گے اتنا ہی گہرائی میں ڈوبو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اس کا کمانڈر سامنے موجود چند عثمانی بیڑے دیکھ کر خوشی خوشی اس کے پاس جاتا ہے۔ پھر اس سے کہتا ہے جناب سامنے چند عثمانی بیڑے ہیں۔ یہ سن کر جستنیانی کھڑے ہو کر کہتا ہے یعنی کہ قسطنطین اپنی بات پر قائم رہا، وہ باقی عثمانی بیڑوں کو جال میں پھنسانے میں کامیاب رہا۔ پھر آؤ ترکوں کو ہماری آمد کے اعزاز میں ایک تقریب دکھاؤ۔ چلو لو ریزو، تم لڑ کے اپنا غم بھول جاؤ گے۔ سپاہیوں کسی بھی جہاز کو مت چھوڑنا، حملہ کرو شاباش۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی ہتھیار اٹھانے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ شہنشاہ قسطنطینوس نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے اپنے بھائی دمیتری کو استعمال کرتے ہوئے۔ دمیتری کو آزاد کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ دمیتری کے کانوں میں اس نے یہ خبر ڈال دی تھی کہ ریزو کا جہاز فلاں جگہ سے گزرے گا۔ شہنشاہ قسطنطینوس یہ جانتا تھا کہ دمیتری یہ خبر جا کر ترکوں کو بتائے گا، اور جب دمیتری نے یہ خبر پہنچائی سلیمان تک تو سلیمان ساری فوج لے کر چلا گیا اپنے بھائی کی طرف، حالانکہ سلطان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ اب چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کی کمزوری ہوتی ہے، جیسا کہ بالتائی اوغلو کی ہے، اور یہی کمزوری کسی کو ناکام بنا دیتی ہے۔ نوترس پوچھتا ہے دمیتری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے ہی بھائی کو اتنے خطرناک کھیل میں کیوں ملوث کیا؟ تو شہنشاہ کہتا ہے اتنی محنت جس چیز کے لیے کی اسی وجہ سے، اپنے شہر اور اپنی سلطنت کے لیے۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کمانڈر جستنیانی اپنے جہازوں کے ساتھ قریب آ رہا ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔